بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پڑھانے کا ایک بہت بنیادی اور ضروری ٹاپک سیکھنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے مخارج کے اصول۔ اگر ہم قرآن کو صحیح مخارج کے بغیر پڑھیں تو لفظ غلط ہو جاتے ہیں، معنی بدل جاتا ہے۔ اس بات کو ہم نے بہت کلیئرلی اور تفصیل سے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ مخارج سیکھنا کیوں ضروری ہے اور مخارج کیا ہوتے ہیں۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اصطلاح تجوید میں منہ کے جس حصے سے جہاں سے حرف ادا ہوتے ہیں، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، اور منہ کے وہ کون سے حصے ہیں جہاں سے مخارج ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حلق۔ حلق گلے کو کہتے ہیں، انگلش میں تھروٹ۔ نمبر 2، لسان۔ اردو میں زبان کو کہتے ہیں اور انگلش میں ٹنگ۔ نمبر 3، شفتین۔ شفتین اردو میں ہونٹوں کو کہتے ہیں اور انگلش میں لپس، اپر لپ اور لوئر لپس۔ نمبر 4 ہے جوف دہن، اور جوف دہن منہ کے خالی حصے کو کہتے ہیں، اردو میں منہ کے خالی حصے کو کہتے ہیں اور انگلش میں ایمپٹی ماؤتھ۔ نمبر 5 ہے خیشوم۔ خیشوم اردو میں ناک کے باندھے کو کہتے ہیں اور انگلش میں انر نوز، جہاں سے غنہ ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں حلق کی۔ حلق گلے کو کہتے ہیں، اور حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، اور ہر حصے سے مختلف حروف نکلتے ہیں۔ نمبر 1، آخری حلق۔ حلق کا نچلا حصہ جو سینے کے قریب ہوتا ہے، حلق کے اس آخری حصے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا۔ حمزہ مثال کے طور پہ انعمت، اور ہا جیسے ہوا۔ یہاں سے آواز بالکل اندر سے نکلتی ہے۔ نمبر 2، درمیانی حلق یعنی مڈل تھروٹ۔ حلق کا درمیانی حصہ، یہ حلق کا درمیانی حصہ ہوتا ہے، یہاں سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین ہا۔ مثال کے طور پر عین جیسے عالمین، ہا جیسے حمد۔ ان حروف میں تھوڑی آواز بھاری ہوتی ہے، ان کی پروناؤنسیشن آنے والی ویڈیو میں اچھے سے پریکٹس کروائی جائیں گی، یہاں صرف ان کا تعارف بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 3 ہے ابتدائی حلق۔ گلے کے قریبی حصے کو ابتدائی حلق کہتے ہیں، یہاں سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین خا جیسے غفور، خا جیسے خالق۔ ان کی آواز بالکل گلے کے قریب محسوس ہوتی ہے۔ اب نمبر 2 پہ بات کریں گے لسان، زبان۔ اصطلاح تجوید میں جو حروف ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ زبان سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے یہ حصہ بہت اہم ہے۔ اب ہم زبان کے حصوں کے بارے میں بات کریں گے، جیسے زبان کی جڑ، روٹ آف دی ٹنگ۔ اس میں سے جو حروف زبان کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں وہ ہے قاف اور کیف۔ مثال کے طور پر قاف جیسے قل، کیف جیسے کتاب۔ قاف میں زبان اوپر کی طرف زیادہ اٹھتی ہے، جبکہ کیف تھوڑی نیچے سے ادا ہوتا ہے۔ اب ہم زبان کے درمیانی حصے کی بات کرتے ہیں۔ زبان کے درمیانی حصے سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیسے جیم جنہ، شین شمس، یا۔ یاد رہے غیر مدہ کے ساتھ یا کا ذکر ہے یہاں پر، یا جیسے یدی۔ اب ہم زبان کے کنارے
سے جو حروف ادا ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لام، للہ زبان کے کنارے سے ادا ہوتا ہے، للہ زبان کا سرا۔ وہ حروف جو زبان کے سرے سے ادا ہوتے ہیں وہ ہے نون، جیسے نعمت، را، رب، طا، طیب، دال جیسے دین، تا جیسے تاب، سین جیسے سمیح، سا جیسے زکاة، صاد صراط، ظا جیسے ظالم، ذال جیسے ذکر، ثا جیسے ثواب۔ نمبر 3 ہے شفتین، یعنی وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، فا جیسے فلاح، با جیسے بصیر، میم جیسے مالک، واو جیسے وہو۔ یہ حروف اوپر کے دانتوں اور نچلے ہونٹ سے، فا اوپر کے دانتوں اور نچلے ہونٹ سے ادا ہوتا ہے، باقی حروف دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 4 جوف دہن، وہ حروف جو منہ اور حلق کے خالی اندرونی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ جوف دہن سے وہ حروف نکلتے ہیں جو لمبی آواز مد کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ حروف جوف یہ ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ جیسے قال، واو مدہ جیسے یقول، یا مدہ جیسے فی۔ ان حروف میں زبان یا ہونٹ کا خاص زور نہیں ہوتا، آواز خود بخود کھینچ کر نکلتی ہے۔ خشوم، یہاں سے غنہ کی آواز نکلتی ہے۔ اور خشوم کے حروف کون سے ہیں؟ نون مشدد، میم مشدد، نون مشدد جیسے ان، میم مشدد جیسے تم۔ غنہ کی آواز 2 حرکات تک ناک میں رہتی ہے۔ خارج سیکھنے کا بہترین طریقہ: نمبر 1 ہر حرف کو الگ الگ بول کر پریکٹس کریں۔ نمبر 2 قرآن سن کر ریپیٹ کریں۔ نمبر 3 آئینے کے سامنے پریکٹس کریں، مشق کریں۔ نمبر 4 جلدی نہیں، آہستہ اور واضح پڑھیں۔ اگر قرآن کو صحیح خارج کے ساتھ پڑھیں تو ہماری تلاوت صرف صحیح نہیں بلکہ بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔